سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کو ان کے دفتر میں شہید کیا گیا۔ ایران میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ قومی سوگ کا اعلان۔ ایرانی فوج کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ علی لاریجانی کو آیت اللہ خامنائی کا جانشین مقرر کرنے کا امکان۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں کے خلاف تباہ کن آپریشن جلد شروع ہوگا۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر مارے جا چکے ہیں۔ ایران کے عوام کے پاس بڑا موقع ہے، وہ ملک واپس حاصل کریں۔ خامنائی کی موت دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا، مجھے علم ہے خامنائی کے بعد کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ امریکی صدر کا نئے ایرانی رہنما کا نام ظاہر کرنے سے گریز۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق حملے میں سپریم لیڈر کی بیٹی، نواسی، داماد اور بہو جاں بحق ہو گئیں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہاں ہیں معلوم نہیں۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ، تل ابیب پر میزائلوں کی بارش۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملوں کے باعث کئی عمارتوں کو شدید نقصان۔ صہیونی حکام نے ایک شخص کے مرنے کی تصدیق کر دی، 20 سے زائد زخمی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تازہ حملوں کا نشانہ اسرائیلی سیکیورٹی پوزیشنز ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، لوگ بنکروں میں چھپ گئے۔ ایران نے بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر، ابوظہبی، کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے۔ کویت کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، کئی لوگ زخمی۔ دوحہ میں 3 زوردار دھماکے سنے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق کویتی افواج نے ایرانی میزائلوں کو فضا میں بھی تباہ کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دنیا کے خام تیل کا تقریباً 5واں حصہ آبنائے ہرمز کے راستے سے گزرتا ہے۔ ایران میں اسرائیلی حملوں کی ایک اور لہر، تہران میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں 200 سے زائد افراد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی امریکی حملے میں ایرانی وزیر دفاع امیر ناصر زادہ جان بحق، پاسداران انقلاب گارڈز کے کمانڈرز محمد پاکپور بھی جاں بحق۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے سینئر افسران بھی نشانہ بنے۔ ایرانی فوج کی اعلیٰ کمانڈروں کے جاں بحق ہونے کی تردید، سیاسی شخصیات کے جاں بحق کی بھی اطلاعات۔ اسکول پر بمباری سے 85 طالبات جاں بحق، 60 زخمی۔ ایرانی صدارتی محل اور سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کے قریب 7 میزائل گرے۔ تہران میں سپریم لیڈر کے کمپاؤنڈ کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں۔ کمپاؤنڈ کی متعدد عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی حملے میں ایرانی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے میزائل لانچنگ مقامات بھی نشانہ۔ ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے دفتر پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کا عراق پر بھی حملہ، 2 افراد ہلاک، 3 زخمی۔ ایران کا دبئی ایئرپورٹ پر حملہ، ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ دبئی میڈیا آفس نے حملے کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق حملے میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ دبئی، ابوظہبی، شارجہ کے ایئرپورٹ سے فلائٹ آپریشن بند۔ ایران کے دبئی میں برج خلیفہ کے اطراف بھی ڈرون حملے، میزائل کے ٹکڑے لگنے سے پاکستانی شہری جاں بحق۔ UAE کا جاں بحق پاکستانی کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے 132 میزائل تباہ کیے، 195 ایرانی ڈرون حملے ناکام بنائے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادھر قطر پر ایران کی طرف سے 66 میزائل داغے گئے۔ قطری وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قطر میں میزائل گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران پر حملوں سے عالمی امن کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا خطاب، کہا امن صرف مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ امریکی مندوب نے کہا ایران پر امریکہ نے کامیاب حملے کیے، مذاکرات کے باوجود ایران نے یورینیم کی افزودگی نہیں روکی۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل زبردستی ایرانی حکومت بدلنا چاہتے ہیں۔ بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ مناب شہر میں امریکہ اسرائیل حملے میں 100 سے زائد بچے مارے گئے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ UAE میں پاکستانیوں پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ قطر، سعودیہ، بحرین، کویت اور UAE پر بھی حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام فریقین کو اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرنا چاہیے۔ فرانس، روس، چین اور دیگر ممالک کا دونوں ممالک سے مذاکرات کا مطالبہ۔
ایران اپنا حق دفاع استعمال کرتے ہوئے تمام تر فوجی وسائل استعمال کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اعلان، کہا مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنے علاقوں کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے مطابق عباس عراقچی نے سعودی عرب، UAE، قطر، کویت، بحرین اور عراق سمیت کئی ممالک کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا۔ پاکستان کی ایران پر بلا جواز حملوں کی مذمت، فوری طور پر کشیدگی روکنے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فون۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور وسیع تر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کی ایران کے خلاف بلا جواز حملوں کی سخت مذمت۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کی قیادت بدلتی صورتحال پر مسلسل رابطے میں رہے گی۔ ترکی کے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں پر تشویش۔ صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی، سفارتکاری کے لیے جگہ نہ بنائی گئی تو خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ برادر ممالک کے خلاف ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کو بھی ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا امیر قطر اور UAE کے صدر سے رابطہ، فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی میز پر واپسی کی اپیل۔ ایرانی حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کا قطر اور UAE سے مکمل یکجہتی کا اعادہ، خود مختاری کے تحفظ میں ہر ممکن تعاون کا عزم۔ قطری امیر اور اماراتی صدر نے سعودی حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھارت کے مبینہ کردار کا انکشاف۔ اسرائیلی فوجی آفیسر سٹیو کوہن نے بھارت کو اسرائیل کا قریبی اتحادی قرار دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کی کارروائی میں بھارتی ایما شامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے مودی کی دوغلی پالیسیاں خطے کو جنگ کی آگ میں ڈال رہی ہیں۔ امریکی صدر کی مدد پہنچ چکی، حتمی کامیابی ایرانی قوم خود حاصل کرے گی۔ ایران کے آخری شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کا ایرانی عوام سے خطاب۔ کہا امریکی کارروائی ایران یا ایرانی عوام کے خلاف نہیں بلکہ مخصوص اہداف تک محدود ہے۔ رضا پہلوی نے عوام کو سڑکوں پر واپس آنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت بھی کی۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کا مودی کے دورہ اسرائیل پر تحفظات کا اظہار۔ اعلامیہ میں کہا دورہ ایسے وقت میں کیا گیا جب خطے میں کشیدگی عروج پر ہے۔ وزیر اعظم مودی کا دورہ فوجی کشیدگی کی سیاسی تائید کا تاثر دیتا ہے۔ بلا اشتعال جارحیت کی خاموش حمایت بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے بھارت کے لیے سنگین اسٹریٹجک نتائج نکل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ایران میں موجود پاکستانیوں کو آذربائیجان کے راستے واپس لانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں مجموعی سیکورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعظم بولے عوام اور مسلح افواج ملک کی سلامتی کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل کی زیر قیادت افواج پاکستان بہترین انداز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی وزارت خارجہ کو آذربائیجان کی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت۔ حکومت نے پیٹرول 8 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 16 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 280 روپے 86 پیسے مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اگر مگر کا چکر ختم، پاکستان T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ سپر 8 مرحلے میں پاکستان کی سری لنکا کے خلاف جیت بھی کام نہ آئی۔ سیمی فائنل میں جانے کے لیے پاکستان نے سری لنکا کو 65 رن سے ہرانا تھا۔ پہلے بیٹنگ کی دعوت ملنے پر پاکستانی اوپنرز نے شاندار آغاز کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے سنچری بنائی، فخر زمان نے 42 گیندوں پر 84 رنز بنائے۔ اوپنرز کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ 8 بیٹرز ڈبل فگر میں ہی داخل نہ ہو سکے۔ 213 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 207 رنز بنا سکی۔ آج زمبابوے اور جنوبی افریقہ جبکہ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے میچز ہوں گے۔ کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے شکست کی ذمہ داری ہم ہی لیں گے۔ 4 ٹورنامنٹس کے سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکے، انڈر پریشر آتے رہیں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ ہم سلیکشن میں بھی شامل تھے اور پلینگ 11 بھی ہم نے منتخب کی۔ اس وقت کپتانی کا فیصلہ کروں گا تو یہ جذباتی ہوگا۔ آپریشن غضب للحق پوری شدت سے جاری۔ افغان طالبان رجیم کو بھاری نقصان کا سامنا۔ افغان طالبان رجیم کے 352 کارندے ہلاک۔
535 زخمی ہو چکے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس پر بیان لکھا افغان طالبان کی 26 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا. 171 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ. افغانستان میں 41 مقامات کو فضائی حملوں میں کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا. دفاع وطن کے لیے سیکیورٹی فورسز کا عزم غیر متزلزل. افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف طاقتور جوابی کارروائیاں جاری. افغان طالبان کی ایک کے بعد ایک عسکری تنصیبات ملبے کا ڈھیر بننے لگی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کا قندھار میں فضائی حملہ. افغان فوج کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ. صوبہ ننگرہار کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. افغان طالبان رجیم کو بھاری جانی اور مالی نقصانات کا سامنا.